اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امام حسین علیہ السلام مدینہ میں ولید بن عقبہ کی گفتگو کے بعد اور اس کو اپنا ارادہ ظاہر کرنے کے بعد دوسرے دن ہی سے مدینہ چھوڑنے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے معلوم ہوتا ہے کہ اب مدینہ ان کے رہنے کی جگہ نہیں رہی۔ حالانکہ آپ کے پاس تقریباً تمام ہی لوگ اس بات کا عندیہ دینے کے لیے آئے، اصرار کیا کہ آپ مدینہ چھوڑ کر نہ جائیں، جس میں دشمن بھی شامل تھے جو اپنے مفادات کے لیے چاہتے تھے، اور دوست بھی شامل تھے جو خود امام کے مفاد کے لیے اس بات کا اصرار کر رہے تھے۔ دوسرے دن مروان بن حکم، جو کہ مدینہ کا سابق گورنر تھا اور امام سے، اہل بیت سے اس کی دشمنی کسی طرح ڈھکی چھپی نہ تھی، وہ امام کو سر راہ ملتا ہے اور امام سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے حسین، میں آپ کی خیر خواہی کی بات کرتا ہوں، میری بات مان لیجئے، بہتری اسی میں ہے کہ آپ مدینہ چھوڑ کر نہ جائیں۔ جب امام نے وضاحت چاہی تو اس نے کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، اسی میں آپ کی دین اور دنیا کی بھلائی ہے۔ مروان بن حکم جیسے شخص سے یہ مشورہ سن کر امام حسین علیہ السلام کو جلال آ گیا اور آپ نے ایک ایسا جواب دیا جو رہتی دنیا تک اصول بن گیا، اور خود مروان اور بنو امیہ کے لیے ایک سبق۔ امام نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت براعم مثل یزید وحیک یا مروان اتأمرونی بباعت یزید وہو رجل فاسق لقد قلت شططا من القول۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ مسلم امہ کی آزمائش یزید جیسے حکمران کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ مروان، تجھ پر افسوس، تو مجھے یزید کی بیعت کا کہتا ہے، حالانکہ وہ ایک فاسق و فاجر شخص ہے۔ تو نے بڑی غلط بات کی۔ اس کے بعد مروان لاجواب ہو کر آپ سے علیحدہ ہو کر ولید کے پاس چلا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام قبر رسول پر آتے ہیں اور نانا جان کی قبر مطہر پر آ کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، انا الحسین ابن فاطمہ فرخک وامن فرختک وابصرتک والذی خلفتنی فی امتک۔ اے اللہ کے رسول، آپ پر میرا سلام، آپ کا نواسا، آپ کی لخت جگر نور نظر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا فرزند، اور وہ نواسا جسے آپ اپنی امت میں امانت کے طور پر چھوڑ کر رخصت ہوئے تھے۔ فاشہد علیہم یا نبی اللہ انہم قد خذلونی وضیعونی ولم یحفظونی فہذہ شکوایا الیک حتی القاک۔ اللہ کے رسول، آپ دیکھیے کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، مجھے چھوڑ دیا ہے، میری حرمت کو ضائع کر دیا۔ میں یہ شکایت لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ پھر آپ نے اپنے خالق سے مناجات کرتے ہوئے کہا اللہم ھذا قبر نبیک محمد وانا ابن بنت نبیک وقد حضر من الامر ما قد علمت۔ خداوند، یہ تیرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کا نواسا ہوں، اور حالات جس نہج پر پہنچ گئے ہیں تو بہت بہتر جانتا ہے۔ اللہم انی احب المعروف وانکر المنکر واسألک یا ذا الجلال والاکرام
بحق حاضل القبر ومن فیہ اللہ ترتلی ما هو لک رضیا ولرسول کا رضی۔ بار الہ تو بہتر جانتا ہے کہ میں نیکیوں کو دوست رکھتا ہوں اور برائیوں کو برا سمجھتا ہوں۔ اے ذوالجلال والاکرام، تجھے اس قبر اس ساکن کا واسطہ، تو میرے لیے وہی اختیار فرما جس میں تیرے اور تیرے رسول کی رضا ہو۔ اور یہ کہتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ کو وہیں پر نیند آ گئی۔ خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ رسول اللہ آپ کو اپنی آغوش مبارک میں لے کر فرماتے ہیں، حبیبی یا حسین کأنی اراک عن قریب مرملا بدمائک بارض کرب و بلا من عصابت من امتی وانت مع ذلك عطشان لا تسقى وظمآن لا تروى۔ میرے پیارے حسین، گویا میں دیکھ رہا ہوں تمہیں عن قریب کرب و بلا کی سرزمین پر تمہارے خون سے غلطان کیا جا رہا ہے، اور یہ کام میری ہی امت کے کچھ لوگ انجام دیں گے، اس حالت میں کہ تم بھوکے اور پیاسے شہید کیے جاؤ گے۔ وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ يَرْجُونَ شَفَاعَتِي لَا أَنَا لَهُمُ اللَّهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ تمہارے قاتل تمہیں قتل کرنے کے بعد بھی قیامت کے دن میری شفاعت کے امیدوار ہوں گے، اور خدا انہیں میری شفاعت نصیب نہ کرے۔ حبیبی یا حسین، ان اباک و امک و آخاک قدموا علی وهم مشتاقون الیک وان لک فی الجنان درجات لن تنالها الا بالشہادہ۔ میرے محبوب حسین علیہ السلام، ابھی تمہارے باپ، تمہاری ماں، تمہارے بھائی میرے پاس آئے ہیں، وہ سب تمہاری ملاقات کے مشتاق ہیں۔ حسین، بہشت میں کچھ درجات ایسے ہیں جنہیں تم شہادت کی وجہ سے حاصل کر سکو گے۔ اخرج الی العراق ان اللہ شاء ان یراک قتیلا۔ تم سرزمین عراق کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ خدا کی مشیت یہی ہے کہ وہ آپ کو شہادت کے درجے پر دیکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر یہ بتا دیا کہ جو لوگ تمہیں شہید کریں گے، حالانکہ وہ میرے نام لیوا ہوں گے اور قیامت کے دن مجھ سے شفاعت طلب کریں گے، لیکن خدا انہیں میری شفاعت نہیں دے گا۔ یہ دعا ہے جو کہ قبول بھی ہوگی قیامت کے دن۔ اور پھر فرمایا کہ تمہیں جو جنت کا سردار بنایا گیا ہے اور جو درجات اور جو مقامات دیے گئے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ تم کوئی ایسا کارنامہ انجام دو، کوئی ایسی نیکی انجام دو کہ تمہیں وہاں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے ثبوت پیش کر سکے۔ اگر لوگ یہ کہیں کہ امام حسین مظلوم کو اتنا بڑا مرتبہ مقام کیسے ملا، تو بتایا جا سکے کہ تم نے کیا قربانی دی ہے۔ پھر آپ اپنی ماں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر خوب روئے۔ پھر اپنے بھائی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی قبر پر آ کر بھی بھائی کی محبتوں کو یاد کیا اور خوب رو رو کے بھائی کو خدا حافظ کیا اور گھر واپس آ گئے۔ جب بنی ہاشم کی خواتین کو معلوم ہوا کہ امام مدینہ کو چھوڑ رہے ہیں، تو محلہ بنی ہاشم میں کوہرام مچ گیا۔ امام نے ان کے پاس جا کر دلاسا دیا اور نوحہ کرنے سے منع کیا، رونے دھونے سے، گریہ کرنے سے۔ تو خواتین نے فرمایا کہ ہم کیوں نہ روئیں، کہ آج علی، فاطمہ، حسن مجتبیٰ کی طرح آپ ہمیں داغ مفارقت دے رہے ہیں۔ بلکہ ایک پھوپھی نے آگے بڑھ کر یہ بھی کہا کہ میں نے خود ہاتف غیبی سے یہ آواز سنی ہے، ان قتیل الطف من آل ہاشم اذل رقابا من قریش فضلت۔ بنی ہاشم کے ایک مقتول نے جو سرزمین کربلا میں شہید ہوگا، قریش کی گردنوں کو ذلیل کر کے چکا دیا ہے، بس وہ ذلیل ہو کر رہ گئیں۔ یعنی امام کی شہادت قریش کے باقی قبیلوں کو ذلیل و خوار کر دے گی اور بنی ہاشم کو سرخرو کرے گی۔ خصوصی طور پہ امام حسین علیہ السلام جب سفر کے لیے تیار ہوئے تو ام المؤمنین ام سلمہ آپ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ آپ عراق جا کر مجھے غمگین نہ کریں، کیونکہ میں نے آپ کی نانا سے سنا ہے، یقتل ولد الحسین بارض عراق بارض یقال له کربلا۔ میرے بیٹے حسین کو عراق کی سرزمین میں
قتل کیا جائے گا، جسے کربلا کہتے ہیں۔ امام نے کہا، اماں جان خدا کی قسم میں اپنے انجام سے بھی بخوبی واقف ہوں، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ بخدا میں جانتا ہوں میں کس دن اور کس جگہ مارا جاؤں گا، اور یہ بھی جانتا ہوں کون شخص مجھے قتل کرے گا، اور اس جگہ کو بھی جانتا ہوں جہاں مجھے دفنایا جائے گا۔ حتیٰ کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اصحاب اور اہل بیت کے کون سے افراد ہوں گے جو میرے ساتھ جام شہادت نوش کریں گے۔ اماں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ جگہ اور سب منظر بھی دکھا دوں۔ اس کے بعد امام نے اپنے دست مبارک سے سرزمین کربلا کی طرف اشارہ کیا۔ ام سلمہ کو تمام مناظر نظر آنے لگے، جسے دیکھ کر وہ سخت بے چین ہو گئیں اور گریہ ازاری کرنے لگیں، اور پھر لاچار انہیں رخصت کیا۔ بعض روایات کے مطابق امام نے کربلا کی مٹی بھی انہیں دی اور کہا کہ اسے 10 محرم تک سنبھال کر رکھیں، جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ میں کربلا میں شہید ہو گیا۔ جب محمد حنفیہ کو معلوم ہوا کہ آپ مدینہ چھوڑنے کا تہیہ کر چکے ہیں تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ مجھے کائنات میں سب سے زیادہ عزیز ہیں، اور جہاں تک ہو سکے یزید کی بیعت نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ نے آپ کو مجھ پر شرف عطا کیا، یعنی مجھے سب سے زیادہ آپ عزیز ہیں، اور اپنی خیر خواہی کو میں آپ سے چھپا کر نہیں رکھنا چاہتا، اور جہاں تک ہو سکے یزید کی بیعت نہیں کرنی۔ اللہ نے آپ کو مجھ پر شرف عطا فرمایا ہے اور آپ کو بہشت کا سردار بنایا ہے۔ جہاں تک ہو سکے آپ شہروں میں سکونت سے پرہیز کریں۔ یعنی اس مجادلے کو، اس جنگ کو، اس سانحے کو جو پیش آنے والا ہے کسی طرح اس سے صرف نظر کریں۔ پھر امام محمد حنفیہ نے آپ سے کہا کہ آپ مکے چلے جائیں اور وہاں جا کر سکونت اختیار کر لیں، اور اگر مکے والوں نے بے وفائی کی تو یمن کی طرف چلے جائیں۔ وہاں پر رہنے والے آپ کے نانا اور آپ کے بابا کے شیعہ ہیں، اور بڑے رحیم اور عظیم، بہت مصمم میں بہادر لوگ ہیں، اور اگر انہوں نے بے وفائی کی تو آپ جنگل و بیابان کی طرف نکل جائیں یا شہر با شہر سفر اختیار کریں، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہو جائے لوگوں کا انجام کہاں تک جا پہنچا۔ امام نے کہا کہ آپ نے میرے بارے میں بڑی مہربانی فرمائی، اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان فاسقوں کے درمیان صحیح فیصلہ عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ یہیں پر اپنی گفتگو روک کر جی بھر کر روئے۔ آخر میں امام حسین نے کہا، یہ بھائی اگر دنیا میں کہیں بھی میرے لیے جائے پناہ اور ٹھکانہ نہ ہو، پھر بھی یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا، اور اپنی اس راہ میں اپنے پختہ عقیدے کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا دوں گا۔ پھر آپ نے امام محمد بن حنفیہ کو وصیت کی، ھذا ما اوصى به الحسین ابن علی ابن ابی طالب الی اخیہ المعروف بابن الحنفیہ ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ جاء بالحق من عند الحق وان الجنۃ والنار حق وان الساعة آتیۃ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور وانی لم اخرج عاشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام فمن قبلنی بقبول الحق فاللہ اولی بالحق ومن رد علیہ ھذا اصبر حتى یقضی اللہ بینی وبین القوم بالحق وہو خیر الحاکمین۔ یہ حسین ابن علی کی وصیت ہے، ان کے بھائی کے نام جو محمد حنفیہ کے نام سے معروف ہے۔ حسین اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ برحق معبود کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو وحدہ لا شریک ہے، اور یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بندے اور رسول ہیں، جو حق کی طرف سے دین حق لے کر آئے، اور جنت و دوزخ برحق ہیں، قیامت آنے والی ہے، اس میں قطعاً شک نہیں۔ خدا بند عالم مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اما بعد، میں نہ تو فتنہ و فساد اور نہ ہی تفریح و خود نمائی کے لیے مدینے سے باہر نکلا ہوں، بلکہ اس لیے باہر آیا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کروں، اور اپنے نانا پیغمبر بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں۔ پس جو شخص حق کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ خداوند عالم میرے اور اس قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرمائے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
میرے بھائی یہ میری وصیت آپ کو ہے، فما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ پھر آپ نے اس تحریر کو مہر کیا اور لپیٹ کر اپنے بھائی محمد حنفیہ کو دیا اور آدھی رات کو مدینے سے کوچ فرمایا 28 رجب 60 ہجری اتوار کے دن۔ اور یوں امام علیہ السلام نے مدینے سے کوچ کر کے سانحِ کربلا کی طرف، میدان کربلا کی طرف اپنے آپ کو، اپنے خانوادے کی قربانی کو پیش کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم